سنو، تم سوچ رہے ہو نا کہ ہماری دعاؤں پر اللہ راضی ہے بھی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس انسان سے اللہ راضی نہ ہو تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، اور یاد رکھو جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے تو اللہ اس انسان کی پکار کو بہت پیاری رکھتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کہہ دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے کے آتا ہے۔ اللہ کا تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون ملنے لگتا ہے۔ سنو، زندگی میں جو بھی مشکل آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تم پریشان ہونے لگتے ہو، وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی نہ ہے جو تمہیں محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو سوچو اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنے قریب کر دیا ہے۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ اور یاد رکھنا تمہارا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارا نصیب اس نے لکھا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے پر اندھیر نہیں۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلی ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے فیصلوں کا، تیار رکھو کن فیکن کے تحفے کا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو اللہ رشک کرتا ہے اس جواب پر اور فرماتا ہے، میرا ایک بندہ تھک گیا ہے، آج وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ساری تھکاوٹوں کو دور کرنے آ رہا ہے، مجھے منانے آ رہا ہے اور میری رضا میں راضی ہونے کے لیے آ رہا ہے، سننے اور سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو تو میری بات کرو، میری بات سنو۔ وہ تو کہتا ہے اپنی غرض کی بات کرو، میری چھوڑو، اپنی محبت کی داستانی سناؤ، میں کب کب پکارتا رہا ہوں وہ چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ کب میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ بے انتہا محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پر تمہیں تھام بھی لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلاح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا۔ بات وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا ہی ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ وہ تمہیں یوں عطا کرے گا کہ اس کی بے غرضی دیکھ کر تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے گا، اور اس کی شان دیکھ کر یوں زندہ ہو جاؤ گے جیسے کوئی غم اس وجود کا کبھی حصہ ہی نہ رہا ہو۔ جب فیصلے عرش پر ہونے ہوتے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت ہی نہیں رکھتی، آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے۔ وہ جو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پاس صبر کے بدلے بہترین اجر ہے، اور اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے، اس کے دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گئی ہے اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ اللہ پاک کو محبت ہے تم سے، اسی لیے تمہیں آزما رہا ہے، رابطہ نہ ٹوٹے اس سے، تمہارا اسی لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کا بندہ مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تیار کر رکھے ہیں تمہارے لیے حیرت انگیز معجزے، تم قریب رہو اس کے۔
بس اسی لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے، بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے۔ سجدوں میں بہائے گئے آنسو دلیل ہیں کہ اب اللہ دعاؤں پر کن کہنے والا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا، بالکل، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ نواز سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں تو میں صبح انہی کے ہاتھوں میں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو بہت دعائیں مانگی اور قبول ہی نہیں ہوئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں صبر کرنے کا سلیقہ دیتی ہے، تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی تمہاری التجاؤں کا جواب ہے، اور یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہیں دینے کے لیے راضی ہے۔ وہ تو بس تمہیں سننا چاہتا ہے، بار بار سننا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے انسان کا سکون اپنے ذکر میں پوشیدہ رکھا ہے، اور انسان یہ سکون اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ میں ڈھونڈتا ہے۔ لوگوں کو محبت دیتے ہوئے تھک جاتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس سے وفا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ اللہ سے وفا نہیں کرتا، اس کو اپنا وجود نہیں سونپتا، اس کا حق اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتا، تو کیوں لوگ اس سے وفا کریں گے؟ اگر کسی کی وفا کے منتظر ہو تو پہلے اپنے رب سے وفا کرو، اس کو اپنا سب کچھ بنا لو، پھر وہ تمام بچھڑے ہوئے لوگوں کو تمہارے پاس لوٹا دے گا۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ سے فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ تم سے ایسے راضی ہو جائے گا کہ پھر تم کبھی اداس نہیں ہوگے۔ کیا ہوتے ہیں معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں معجزے، اور کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنی رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہی ہوتے ہیں۔ معجزے ہم سب کے لیے ہوتے ہیں، حالانکہ معاملات کتنے ہی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں۔ جب پیاس شدت عروج پر تھی تب زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو۔ معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے، اور معجزے ہونے والے ہیں۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکل دور کرنے پر قادر ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب السمیع یعنی اس دعاؤں کو سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے۔ سب دروازے جب تک بند نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل کے دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا؟ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام تو نہیں ہو، مگر تمہارا رب تو وہی ہے نا جو ان کا ہے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اپنے بندوں کا اظہار کرنا پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔
جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ بے شک معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے دل کی ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہے جو آپ کے آنسوؤں نے، سسکیوں نے خاموشی سے راتوں کی تاریکی میں اور دن کے اجالوں میں کی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کہہ نہ سکیں تو چپکے سے بس رو لیا کریں۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ کبھی اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ہر دعا، ہر فریاد یقین مانگتی ہے، اور یقین میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتا، بس یقین ہوتا ہے جس میں ہر مشکل بھی خوبصورت لگتی ہے۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے تاکہ تمہارے بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ بے شک وہ سب سننے والا ہے۔